اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گی الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج ہم نے ایک اسپیشل کلاس رکھی ہے جو ماہ مبارک چل رہا ہے، شعبان کی فضیلت اور ہمارا رد عمل۔ انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں شعبان کی فضیلت بتائی جائے گی اور جو شعبان میں ہونے والی بدعات ہے تو انشاءاللہ تعالی اس پر ڈسکس کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلاسز کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ چلیے اب اپنی کلاس کی سٹارٹنگ کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے، جس کے لیے میں کال آؤٹ کر رہی ہوں چاندوی ملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری تمام بہنیں بخیر اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اتنی دیر میں ہم کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، آپ لوگ جلد سے جلد اور بہنوں کو انوائٹ کر لیجیے انشاءاللہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین، اللہم آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ چلیے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دے رہی ہوں صبا انور صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ صبا جی آپ کا مائک آف ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ماہ شعبان کے بارے میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان شروع ہو چکا ہے اور رمضان بھی قریبی ہے۔ رمضان ہی کی طرح شعبان بھی افضلیت کا مہینہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر میں 12 مہینے ہیں، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں: محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ اسی طرح 3 مہینے عبادت والے ہیں، اسپیشلی روزوں کی عبادت کے لیے خاص ہیں۔ وہ ہے شعبان،
رمضان اور شوال. یعنی شعبان اور شوال میں تو نفل روزے ہوتے ہیں اور رمضان میں فرض روزے ہوتے ہیں. تو فرض عبادت جو ہے آپ نے دیکھا کہ حج میں ہر چیز جمع کر دی گئی ہے نا, اور یہاں روزوں کے لیے یہ 3 مہینے بہت افضل ہیں. شعبان، شوال، رمضان, یہ تینوں مہینے روزے جیسی نفلی اور فرض عبادت کے لیے ہیں. عموماً چھوٹے ہوئے جو روزے ہوتے ہیں یعنی جو قضا روزے ہوتے ہیں وہ ہم سوچتے رہتے ہیں اور ٹالتے رہتے ہیں, لیکن پھر وہ اسے ہم شعبان میں رکھ لیتے ہیں. اس کے اوپر حدیث بھی ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں روزوں کی قضا نہیں دے پاتی تھی یہاں تک کہ شعبان آ جاتا تھا اور پھر میں روزوں کی قضا کرتی تھی. یعنی ان کا بھی معاملہ یہ تھا کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مصروفیتیں تھیں, تو آپ بھی شعبان میں ہی اپنے قضا روزے پورے کیا کرتی تھی. اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی. پھر رمضان میں روزے رکھنے میں اتنا دل لگنے لگتا ہے کہ رمضان کے جانے کے بعد بھی 6 روزے شوال میں بھی ایسے دیے گئے ہیں جس سے وہ جو ایک کیفیت ہے نا روزہ رکھنے کی, جو عادت ہے, جو اس کا جو ایک پورا ماحول ہوتا ہے وہ ہلکے ہلکے کر کے اسے انسان اس سے نکلتا ہے. کیونکہ ظاہر آپ پورے مہینے روزے سے تھے, تو رمضان کے جانے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بڑا اپنے اندر ویرانگی سی, سناٹا سا, اور دل گھبراتا ہے بہت زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جسم اس روحانی کیفیت کا عادی ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ 6 روزے جو ہیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں, یعنی اس کیفیت کو ہلکے 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 اس میں اپنے اوپر مطلب اس چیز کے لیے رکھے جاتے ہیں. اور اسی نے کہا ہے کہ جو رمضان کے سارے روزے رکھے اور پھر شوال کی بھی 6 روزے رکھتا ہے تو وہ صاحب و دہر میں اٹھایا جائے گا, یعنی سال بھر روزے رکھنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے شوال کے 6 روزے رکھنے سے. تو انشاءاللہ آپ سب لوگ رمضان کی فضیلت تو جانتے ہی ہوں گے. آئیے آج ہم اس مہینے شعبان کی عبادت کی بھی فضیلت کو جانیں. ہم تبھی اچھی عبادت کر سکیں گے جب ہمیں اس کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوگی. اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال ثابت ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ وہ ہیں روزے کی کثرت. ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے طے پر طے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. یعنی ان 2 مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کنٹینیوس روزے رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری شعبان کا روزہ رکھتے تھے اور پھر پورے رمضان کا روزہ رکھتے تھے, لیکن آپ نے اپنی امت کو صرف نصف شعبان تک روک دیا ہے. یعنی نصف شعبان تک کہا ہے کہ تم روزے رکھو اور اس کے بعد اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرو. اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھتا جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے یعنی شعبان کی فضیلت سے غافل ہیں. وہ اس مہینے کی قدر نہیں کرتے, حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے نامہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور میری یہ حاجت ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میرا روزہ مطلب میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. دیکھیے یہ جو اعمال نامہ پیش ہونا ہوتا ہے نا, صبح شام بھی فرشتے جا کے ہماری حاضری لے کے جاتے ہیں. فجر کے ٹائم جو فرشتے آتے ہیں, یعنی فجر میں فرشتے اس دنیا سے جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے بندے کیا کچھ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کی گواہیاں لیتا ہے وہ. تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں سجدے کی حالت میں. اسی طرح عصر کے ٹائم پہ وہ فرشتے جو صبح میں آئے تھے وہ عصر میں جائیں گے, اور پھر عصر کے بعد نئے دوسرے فرشتے دنیا میں آتے ہیں جو کہ انسان کے نامہ اعمال کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو روزانہ بھی یہ گواہیاں جاری ہیں, لیکن یہ جو خاص شعبان کا مہینہ ہے اس میں سال بھر کا جو انسان کا نامہ اعمال ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. اس حدیث کو سن کر آپ کو کیا احساس ہوا؟
مثلاً ایک ٹیچر ہے جو کاپی کریکشن کرتی ہے، کبھی کبھی وہ آپ کو بلا لیتی ہے، یہ تمہاری کاپی ہے، یہ کیا لکھا ہے تم نے. لیکن اگر آپ ایک اچھے اسٹوڈینٹس ہیں اور ٹیچر آپ کی کاپی میں جو مسٹیک کو نظر انداز کر دیتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتی ہے اچھا یہ ہے، یہ پڑھنے میں تو بہت اچھا ہے، چلو اس کی مسٹیک ہو گئی لکھنے میں. اسی طرح آپ روزے سے ہیں اور آپ کا نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے سال بھر میں یہ کیا. ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزانہ کے اعمال بھی جانتا ہے، لیکن پھر وہ انسان جب یہ اس کے سامنے پیش ہو رہا ہے، جب نامہ اعمال ہمارے رب کے سامنے، تو اسے پتہ ہے کہ میرے بندے اس وقت روزے کی حالت سے ہیں، یعنی مجھے راضی کرنے کے لیے وہ روزے رکھ رہے ہیں. کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ درگزر کرنے والا بھی ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے. تو اس لیے انسان، کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے جو دنیا کی خاطر نہیں رکھا جاتا، یعنی دنیا کے دکھاوے کے لیے انسان نہیں رکھ سکتا. انسان اپنے آپ کو بھوکا پیاسا صرف اس غرض سے کر سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں فضیلتیں پتہ چلی کہ رجب اور رمضان کے بیچ یعنی شعبان کے مہینے کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا ہے. اچھا، اس مہینے میں روزے کی کثرت کے لیے کیوں کہا گیا؟ آخر اس کے پیچھے کوئی حکمت بھی ہوگی نا. دین جو ہے وہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال کرنے کو کہا ہے، اس کے بہت خوبیاں ہیں اس چیز میں. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کیونکہ فرض روزے ہوتے ہیں. آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ دھوکے سے میں نے پانی پی لیا، دھوکے سے میں نے یہ کھا لیا، میں تو بھول ہی گئی تھی میرا روزہ ہے نا. اکثر لوگ دھوکے سے بہت کچھ کھا پی لیتے ہیں. پھر یہ کہ روزے کی حالت میں غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں مطلب روزے کو فاسد کرنے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ یہ 15 روزے رمضان سے پہلے رکھتے ہیں شعبان کے، چاہے وہ ایک دن بیچ رکھیں، چاہے وہ لگاتار رکھ لیں، چاہے وہ ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روزے رکھیں، تو ان کا جو جسم ہے وہ روزے کو ایک تو برداشت کرنے کی اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے. اور وہ جب تک رمضان کے فرض روزے آتے ہیں تو جو جسم ہے پوری طرح تیار ہو جاتا ہے ان روزوں کے لیے. پھر یہ کہ جن لوگوں کے رمضانوں میں روزہ رکھنے سے سر میں درد ہوتا ہے، مائگرین کی پرابلم ہونے لگتی ہے، تو وہ بھی ان روزوں کو رکھنے سے، کیونکہ باڈی پہ یوز ٹو ہونے لگتی ہے، اور رمضان کے روزے پھر آسان ہو جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو ہم سے یہ خطائیں ہوتی ہیں، ان خطاؤں کو بھی، کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں نا، شعبان کے ہمارے نفل روزے ہیں، تو اگر کوئی خطا ہو رہی ہے تو نفل روزے میں ہو رہی ہے اور انسان اس سے پھر توبہ کرتا ہے نا، لیکن پھر وہ فرض روزے کے لیے پریپیئرڈ ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارا سال بھر کا جو رجسٹر شعبان سے شعبان تک کے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. ہم روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے اور ندامت زدہ پشیمانی کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے لگتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. وہ رب جو الرحمن الرحیم ہے وہ ہمیں نظر انداز کر دے گا کیا؟ ایسا نہیں ہوتا. ویسے تو وہ رب جو چاہے تو وہ ہر گناہ کو اپنے معاف کر سکتا ہے بندے کی، چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن ہم تو اپنے عبد یعنی غلامی کا اظہار کریں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو غلام پیش کریں اللہ کے سامنے. لوگوں کے سامنے کام نہ کرنے کا ہم بہانہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن کیا خود جو ہمارا رب ہے اس کے سامنے ہم کوئی ایسا بہانہ پیش کر سکتے ہیں کام نہ کرنے کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بندگی عاجزی چاہتا ہے، ہم اس کے بن جائیں، بس یہ چاہتا ہے. اسلمت للہ رب العالمین، کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائیں. ایک اور بات، ہم سے اکثر لوگ روزے مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں کمزوری ہو گئی تو رمضان کے روزے نہیں رکھ پائیں گے، پھر رمضان میں کیا ہوگا. تو اس کی نیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہہ دیا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں. خصوصاً آخری 2 روزے رکھنا تو منع ہے، کیونکہ وہ شک کے روزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. شک یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں تاریخ ہوئی یا نہیں ہوئی، تو یہ تھوڑا شک آ جاتا ہے
کہ کہیں رمضان کا مہینہ نہ شروع ہو گیا ہو، تو اس لیے وہ روزے رکھنا منع ہے آخر کے۔ لیکن اگر کسی کے 15 شعبان تک ان کی قضا پورے نہیں ہوئے ہیں تو وہ قضا پورے کر سکتے ہیں، لیکن آخری تاریخ یعنی 28، 29 یا 29، 30 کا روزہ نہ رکھے شعبان کا۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھتے تھے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، لوگ سوال کر سکتے ہیں جو ابھی میں نے پہلے بتایا کہ آپ لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھتے تھے، تو ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دونوں مہینوں کے روزے رکھتے تھے، لیکن امت کو منع فرماتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ نبی میں جو جتنی طاقت تھی وہ ہم میں نہیں ہے۔ جب آپ کا عمل اور قول آمنے سامنے آ جائے تو عمل آپ کے لیے تو خاص ہوتا ہے اور قول امت کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی عمل کیا تھا؟ آپ خود روزہ رکھتے تھے، یہ آپ کے لیے خاص ہو گیا، اور قول کیا تھا کہ تم 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھو، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرو، یعنی اب طاقت جٹاؤ رمضانوں کے لیے۔ تو یہ قول امت کے لیے فرض ہو گیا، اب امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی اتباع کرنی ہے۔ مثلا ایک اور سوال آتا ہے کہ ایک اور روزے سے بھی منع کیا جاتا ہے جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ ہے صوم وصال۔ یہ کون سا روزہ ہوتا ہے کہ مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں، صبح روزہ رکھا، شام کا افطار نہیں کیا، پھر روزے کی نیت جاری ہے، دوسرے دن کا روزہ، پھر شام کا افطار نہیں کیا، پھر روزے کی نیت جاری ہے، اور 3 دن لگاتار روزے رکھنا، یعنی بیچ میں افطار نہیں کرنا تینوں دن۔ تو یہ روزہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے تھے، لیکن امت کو اس روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ آپ کی طاقت، آپ کا مقام، آپ کی عبادت امت سے خاص تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوتے میں بھی کھلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تقویت ملتی تھی، وحی سے وہ ہم لوگ کو نہیں مل سکتی۔ جس طرح صوم وصال سے کے روزے ہمیں منع کیے گئے، سنت کو رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی کا فرض روزہ قضا ہو تو وہ رکھ بھی سکتا ہے، جیسے 18 کو رکھ لیا یا 20 کو رکھ لیا، اس طرح کر کے اپنے قضا روزے پورے کرے، لیکن آخری تاریخوں میں روزے رکھنے سے بچے۔ دوسری چیز یہاں پر آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس کو شب برات کا نام دیا گیا ہے اور اسے بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اب ہماری قوم کی اکثریت، کیونکہ یہ تو حقیقت تھی، شعبان کی حقیقت کیا تھی، حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلی؟ آپ نے کہا پہلی شعبان سے 15 شعبان تک روزے رکھو، یہ حدیث ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے یہ کہا گیا کہ شعبان کے بعد روزے مت رکھو، یہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرو، 2 حکم آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اجازت یہ ہے کہ اگر آپ کا فرض روزہ قضا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آخری 2 تاریخوں کے یعنی 28، 29 یا 29، 30 کا روزہ رکھنے سے منع ہے، آخری کے دن میں بالکل، کیونکہ وہ شک کے روزے ہو جائیں گے۔ تو یہ تو دین کی تعلیمات تھی جو ہمیں بتائی گئی کہ اس مہینے میں اللہ کے سامنے جو ہے ہمارا نامہ اعمال پیش ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا ہم واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ دیکھیں یہاں پر ایام 20 کے بھی روزے آتے ہیں، یعنی 13، 14، 15 شعبان تک آئے نا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی رکھتے تھے 13، 14، 15 ہر پیر اور جمعرات۔ لیکن ہم ایز اے امت جو ہے ہم میں کیا کیا خرابیاں آ گئیں، ہم اسے شب برات کے نام سے منانے لگے۔ اب ہماری قوم کی اکثریت اس بات سے بالکل غافل ہے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کے روزے کتنی فضیلت والے ہیں، لیکن اس میں باقاعدہ حلوہ بناتے ہیں، اس کی رسم جاری ہو گئی، اور بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے دل سے ایک دین کو ایجاد کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہ اس دن کو جو ہے مردوں کی عید کے نام سے مناتے ہیں، لوگ قرآن کے ختم کروا کر حلوہ بناتے ہیں اور اس پر مردوں کی فاتحہ کراتے ہیں۔
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا. اس وقت آپ سے روٹی نہیں کھائی جاتی تھی، اس لیے آپ کو حلوہ بنا کر دیا گیا تھا. تو اس لیے ہم حلوہ بناتے ہیں تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب اس چیز کو اللہ کے نبی سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حلوہ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ بنایا تھا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جنگ احد کب ہوئی تھی. یہ شوال 2 ہجری میں ہوئی ہے. شعبان میں جنگ احد ہوئی ہی نہیں ہے. تو پھر اس حلوے کی کیا جواز ہوتا ہے؟ یعنی جنگ احد شعبان میں جب ہوئی نہیں تو یہ جو ان کا یہ بہانہ تھا یہ بے بنیاد ہو گیا. اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم لوگ اسلام کی خاطر کتنے دار شہید کرنے کو تیار ہیں. اب یہ کہنا کہ ہم اس میں ثواب کی نیت سے حلوہ کھا رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا، تو ہم دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ عربوں میں اس قسم کا حلوہ نہیں بنتا جو ہم بناتے ہیں. یہ ہماری ڈش ہے. حلوے میں سوجی کا حلوہ، چنے کی دال کا حلوہ، اس میں فاتحہ ہونا، ایک ایک گھروں میں حلوہ جا رہا ہے. تو یہ عرب میں یہ سب طریقہ آج بھی نہیں ہے. تو ہم کس کے دین کو فالو کر رہے ہیں؟ جہاں سے یہ دین نکلا، جس ملک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں پر جو چیزیں نہیں ہیں آج ہم ان چیزوں کو کرتے ہوئے اس بات کو مطلب زور دے رہے ہیں کہ ایسا کرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہاں کے حلوے کی تو ریسیپی ہی چینج ہے. وہاں جو ہے وہ اس کا بنتا ہے جو کا دلیا، اور اس میں کھجوریں کاٹی جاتی ہیں، اس میں دودھ ڈال کے پکایا جاتا ہے. یہ حلوہ تو ہم نے آج تک اپنی زندگی میں بھی نہیں کھایا ہے بہت سے لوگوں نے، تو جسے تلبینہ کہا جاتا ہے. تو اس کو یہ ہماری اپنی من مرضی کی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اس کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جوڑیں. اگر اللہ کے نبی کا نام یا سیرت کے کوئی واقعہ نکال سکے، اس سے ریلیٹ کر کے ہم اس چیز کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے، کیونکہ دیکھیے دونوں حکم ہمارے سامنے آ گئے نا. آپ نے کہا میں پورے مہینے روزے رکھتا ہوں، لیکن میری امت تم صرف 15 شعبان تک رکھو. تو اگر ایسا عمل ہوتا تو اللہ کے نبی ہمیں یہ حکم دے کے جاتے کہ 15 شعبان کو اپنے مردوں کی فاتحہ کرنا ہے نا. یہ سب کہہ کے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا اور آپ نے اللہ کی بتائی بھی ہر بات ہم تک پہنچا دی، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے. تو ایسی باتیں کرنا نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر بھی بہتان گھڑنا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدا نہیں کھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدے کی روٹی پکتی ہی نہیں تھی. جو بنا چھنا آٹا تناول فرماتے تھے. ہم کس سنت کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ پوری بنا کر، یہ حلوے بنا کر، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر یہ چیزیں آئی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم اپنے دیش کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں. ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی موت ہو جاتا ہے تو وہ تب تک اس گھر میں کوئی خوشی کا پروگرام نہیں کرتے جب تک وہ حلوہ پوری بنا کر کووں کو بھوگ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم یہ پرکھے جو ہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں. وہ کوے جو ہیں پرکھوں کے روپ میں آ کے کھانا کھلا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب خوشی سیلیبریٹ کرو، یعنی اب ان کی آتما کو شانتی مل گئی. بعض لوگ کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی شب رات کو پہلے فوت ہو جائے، شب رات سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کا حلوہ پوری پر فاتحہ نہ کی جائے تو وہ مردوں میں شریک نہیں ہوتا. پتہ نہیں وہ کہاں رہتا ہے. تو آپ اس کے نام پر پکا رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں نا. آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسے مردوں میں شامل کر رہے ہیں. کیوں مردوں میں شامل کر رہے ہیں؟ اسے زندوں میں رہنے دیا اگر وہ زندہ ہے تو یہ سب چیزیں ہماری گھڑی ہوئی ہیں. باقاعدہ قبروں کی لپائی کی جاتی ہے، قبروں کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے، اس پر چراغا کیا جاتا ہے، الیکٹرانک لائٹس لگائی جاتی ہیں. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں پکی اور اونچی قبریں بنانا بھی منع ہے. مردوں کو جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے وہ یہ حلوہ پوری اور قبروں کی لپائی، چراغا کرنا، پھول چڑھانا نہیں ہے، بلکہ ہماری دعائیں ہیں. اور ان کے لیے 15 شعبان کا انتظار مت کیجیے، اپنے مردوں کے لیے روزانہ مغفرت کی دعائیں کیجیے. حتیٰ کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس نے یہ کہا
کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کہ اللہ تو بخشش فرما دے تمام مومن عورتوں کی، تمام مومن مردوں کی، تمام مسلم عورتوں کی، تمام مسلم مردوں کی۔ تو دنیا میں جتنے بھی مومن اور مسلم مرد و عورت ہیں ان کی تعداد کے برابر دعا کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ سوچیں 20 کروڑ مسلمان اگر دنیا میں ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک بار آپ نے پڑھا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو اتنی بڑی کاؤنٹنگ کے برابر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ چیز سوری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ اسکرین ختم ہو گئی۔ تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے، یہ ہم سال میں ایک دن ڈھونڈ کر اور اس دن مردوں کے لیے فاتحہ کر کے اس کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ تو یہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اپنے جو بھی رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں، بلکہ ہمیں اس معاملے میں جو دین نے ہمیں تربیت کری ہے وہ کیا ہے کہ انسان بے لوث ہو کے مطلب دعا کرے، کس خالی اپنے لوگوں کے لیے نہیں، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے۔ اس لیے جو میت کی دعا سکھائی جاتی ہے، یعنی نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو وہ یہی ہے اللہم اغفر اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اس میں بھی جمع صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیجئے تمام زندوں کے تمام مردوں کی۔ تو ہمارے دین نے اجتماعیت کو پسند فرمایا ہے، اجتماعیت سے نماز پڑھنا، اجتماعیت سے حج کرنا، اجتماعیت سے دعائیں کرنا، ہے نا، یعنی اپنی دعا میں سب کو شریک کر کے دعا مانگی جائے، چاہے آپ تنہا بیٹھے بھی دعائیں مانگ رہے ہوں۔ اور ہمیں باقاعدہ دعائیں سکھائی گئی ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہے نا۔ اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں، ہمیں ان دعاؤں کو پڑھ کر دعائیں مانگنی چاہیے اور اپنے مردوں کی بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو کیا کیا چیزیں فائدہ دیتی ہیں مرنے کے بعد؟ تو انسان کہتا ہے نا کہ یہ بھی نہیں پہنچا، یہ بھی نہیں پہنچا، تو کیا پہنچ رہا ہے؟ انسان قبر میں تنہا اترتا ہے، صرف ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ جاتی ہے، وہ ہے اس کا عمل، جبکہ دو چیزیں ایسی ہیں جو واپس آ جاتی ہیں، اس کی اولاد اور اس کا مال۔ مردوں کو صرف 3 چیزیں فائدہ دیتی ہیں، دعا، اور اس کے لیے 15 شعبان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا تو آپ ہر وقت چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے اس کا علم، جس سے اس لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی اس نے کسی کو کچھ بھی پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے خالی قرآن کا علم ہی صدقہ جاریہ بنے گا، بلکہ اگر کوئی ہندی یا انگلش بھی پڑھنا سکھا رہا ہے جس سے سامنے والا بیوقوف نہیں بن رہا ہے، وہ انگوٹھا کسی پیپر پہ لگا کے بیوقوف نہیں بنایا جا رہا ہے، تو یہ بھی پڑھانے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے صدقہ جاریہ، اس کی اولاد، وہ جب بھی دنیا میں نیکیاں کرتی ہے تو اس کا اجر ثواب ان کے مرنے والوں کو دیا جاتا ہے، ان کے والدین کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، یہ بتائے ہیں، پھر ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان راستہ بتایا ہے کہ جیسے اولاد کی شکل میں دیکھیے، پہلے کے جو صدقہ ہے، یعنی آپ نے کہیں جو ہے مال لگا دیا، کسی کا یتیم خانے میں پیسہ لگا دیا، مسجدوں میں پیسہ لگا دیا، تو یہ جو صدقہ ہے یہ تو پیسے سے تعلق ہے نا۔ اب جو غریب ہے وہ تو اس طرح کی نیکی نہیں کما سکتے، لیکن اولاد کی تربیت تو ہر انسان کر رہا ہے، اور جو بے اولاد ہیں تو وہ کیا کریں، وہ اپنی زندگی میں اپنا صدقہ جاریہ علم کی صورت میں، اچھے اخلاق کی صورت میں لوگوں کے کام آ کر کما سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مرنے کے بعد فائدہ جو چیزیں ہمیں پہنچائیں گی، وہ 3 شکلیں جو دی ہیں وہ ہر انسان کو اس کی حساب سے رکھی ہیں۔ یعنی پہلا صدقہ جاریہ اس شکل میں جس کے پاس بہت مال و دولت ہے، اس مال و دولت کو صرف وہ اپنا نہ سمجھے، اس میں دوسروں کا حصہ بھی رکھے۔ دوسرا صدقہ جاریہ وہ جس کے پاس اولاد ہے، وہ اولاد کی اچھی تربیت کرے تاکہ وہ اس کے مرنے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔
اور تیسری چیز اس کا اپنی زندگی، وہ اپنی زندگی میں جو بھی نیکیاں کر رہا ہے چاہے وہ بھلے بے اولاد ہو، تو اس نے کتنا اپنی آخرت کے خوف سے اعمال کیے ہیں، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے اس طرح سے فاتحہ کرنا، یہ حلوے بنانا، پوریاں بنانا، اور باقاعدہ آپ دیکھیں بہت سے شہروں میں سرکے سے مسور کی دال بنا کر روٹی کھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ تو کیا اللہ کے نبی کی سنت کو ہم سال میں ایک بار زندہ کریں گے؟ اگر اللہ کے نبی کی سنت ہے سرکہ کھانا، اور بے شک ہے، اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں سرکہ ہے وہ گھر کسی سالن کا محتاج نہیں۔ تو جب اتنی بڑی بات کہی تو یہ چیزیں تو روزانہ کھانے کی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہم خالی سال بھر کا انتظار کیوں کریں؟ بعض لوگوں نے یہ بات بھی مشہور کر دی ہے کہ روح 40 دن گھر آتی رہتی ہے، اور مومنین کی روح عیدین، شعبان اور برسی میں اپنے گھر آتی ہے، اور ہر جمعرات کو بھی آتی ہے۔ یہ چیزیں مشہور کر دی گئی ہیں۔ سال بھر پورا ہونے پر بھی روح اپنے گھر آتی ہے، یعنی جو برسی کہلاتی ہے، عیدین، شعبان، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی بھی دلیل موجود نہیں، کوئی ایک روایت، پختہ روایت نہیں ہے جس سے ان چیزوں کی دلیل پتہ چلا ہمیں معلوم ہو سکے۔ ہم کو سوچیں کہ ہم مرنے کے بعد گھر آ کر کیا کریں گے، کیوں آئیں گے، کیا کرنے آئیں گے؟ اگر وہ مومن مرے، مطلب کوئی بھی شخص اگر مومن مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمتیں دی ہیں، جو عالم برزخ میں اسے رکھا ہے، تو اس میں اس کا جو انٹرسٹ ہوگا پھر وہ دنیا میں تو نہیں آنا چاہے گا۔ جو مومن ہے جس نے دنیا بڑی سختیوں سے گزاری تھی، آج وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اس پہ ظہور فرمایا ہے، پھر وہ اس بری چیز کی طرف آئے گا، اس دنیا کی طرف؟ اور وہ تو یہ سوچے گا اچھا ہے میری جان تمام مصیبتوں سے چھوٹ گئی اور میں فارغ ہو گیا، اس قید خانے سے نکل گیا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ حدیث تو یہی کہتی ہے کہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا بھی چاہیں کہ آ کر اچھے اعمال کر لیں تو وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ شورا ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 44 میں دیکھیے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا، تم دیکھو گے کہ ظالموں کو جب وہ عذاب دیکھیں گے تو یقولون، وہ کہیں گے هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِیل، کہ اب پلٹنے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے جس پہ ہم پلٹ جائیں؟ یعنی جب گنہگار مریں گے اور وہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے، وہ قبر کے اندر بھی عذاب نازل ہوگا، اور برزخ میں، یعنی قبر کیا ہے؟ برزخ مینلی ایک جگہ ہے جہاں، اور برزخ میں بھی علیین اور سجین ہے، یعنی گنہگاروں کی جگہ اور ایک ہے نیکوکاروں کی جگہ۔ تو وہ جب سجین میں جائیں گے اور عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب یہاں سے پلٹنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ان کے لیے، مرنے والوں کے لیے، یعنی برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے۔ یعنی جو روح بھی آگے چلی گئی، برزخ کی طرف بڑھ گئی، اب ایک پردہ حائل ہو چکا ہے، نہ وہ اس دنیا میں آ سکتا اور نہ اس دنیا کو کوئی شخص اس برزخ میں جا سکتا ہے۔ بس حساب کتاب کے دن جو ہے سب جمع کر دیے جائیں گے، دنیا والے بھی اور برزخ والے بھی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے بچہ ایک بار جب ماں کے پیٹ سے نکل آتا ہے تو دوبارہ اس میں ڈالا نہیں جا سکتا۔ ہم دنیا کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں نا؟ کیا ایسا کبھی سنا ہے کہ دنیا میں آ کے بچہ بہت بیمار ہو رہا ہے تو اسے پھر سے ماں کے پیٹ میں ڈال دو؟ یہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے الگ الگ فیسز رکھے ہیں۔ پہلے ہم سب ایک ارواح کی شکل میں آسمانوں میں ہیں، ایک کولڈ اسٹوریج اللہ نے کہیں بنائی بھی ہے جہاں آنے والی تمام روحیں ہیں۔ پھر وہ پیٹ کی ایک زندگی ہے جو رحم کی زندگی کہلاتی ہے، 9 مہینہ، 8 مہینہ، کسی 7 مہینہ، جو بھی جس کی مدت اللہ نے لکھی ہے۔ اس کے بعد یہ دنیا کی زندگی ہے،
پھر برزخ کی زندگی ہے اور پھر آخرت میں سب حساب کتاب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح انسان دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ اتنا ہی امپاسبل ہے جتنا کہ ماں کے پیٹ سے نکل کر دوبارہ ماں کے پیٹ میں جانا. اب ہم ذرا اپنے آپ پر غور کر کے سوچیں کہ ہم مرنے کے بعد اپنے گھر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے کھانا بنا ہی نہیں ہے, بچے بھوکے بیٹھے ہیں. یا آپ جس گھر کو بڑا سجا سوار کر رکھتے تھے آج وہ اجڑا پڑا ہے, گندا پڑا ہے. یا آپ کا کسی کے پاس مطلب آپ کا جو سامان ہے وہ کسی کے پاس چلا گیا ہے, ہوتا ہی ورثہ بن کے پھر وہ تو لوگوں کا حق بن جاتا ہے. آپ کا سامان ٹوٹ رہا ہے, آپ کے گھر کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں یہ سب چیزیں اگر کوئی نیک روح ہے وہ آ کے دیکھے گی تو اسے کتنی اذیت ہوگی. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اذیت دینے والا رب ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز ہمیں کسی بھی قرآن و حدیث سے نہیں ملتی ہے, ایسا کوئی ثبوت ہمیں قرآن سے نہیں ملتا. ہاں حدیث میں یہ ہے کہ جب مردہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے, پھر اس سے قبر کے سوالات کیے جاتے ہیں. تو وہ جو مردہ ہوتا ہے وہ ایک کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ مردے کا قبر میں پھر برزخ میں وہ ایک طرح کے خاص کنیکشن ہوتا ہے. یعنی وہ کچھ ٹائم کے لیے اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے, اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں, پھر وہ ایک برزخی زندگی جیتا رہتا ہے. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک ٹیلی فون ہے اور ایک دوسری طرف ٹیلی فون ہے, کہیں دوسری جگہ بہت دور رکھا ہے اور وائرس کے ذریعے ان میں کنیکشن کیا جا رہا ہے. جسم اور روح کا بھی آپس میں برزخ میں ایسے ہی کچھ کنیکشن ہوگا, واللہ عالم. وہ جب جیسے اللہ تعالیٰ کہتا نا کہ تم دیکھ لو گے, تم بہت اچھی طرح دیکھ لو گے, مرنے کے بعد ہی انسان کو یہ سب چیزیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آنے لگیں گی. تو یہ کچھ کمیونیکیشن کا ایک سسٹم ہے جو روح اور اس میں ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے مردوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں خوابوں کے ذریعے, تو خواب وہی کا 96واں حصہ ہے جو دنیا میں موجود رہے گا. لیکن خوابوں کو بھی 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ایک خواب جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, ایک خواب جو ہے وہ کہلاتے ہیں ہمارے دل کی خیالات ہوتے ہیں, اور ایک خواب اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اکثر ہمیں خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز مردوں سے کنیکٹ کرا دیتے ہیں. اب وہ روح کا کنیکشن ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو وہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے. تو انسان کی روح جو ہے اس ٹائم نکل جاتی ہے اس کی جسم سے, اور اس وقت ان روحوں کا آپس میں کنیکشن ہو رہا ہوتا ہے جو ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم خواب میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے عزیز کو بہت تکلیف میں کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کے لیے بہت استغفار کرنا چاہیے. یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان مردوں کے لیے ایک تحفہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے لیے دنیا میں استغفار کی جائے, کوئی اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرے. اسی لیے جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقروض کوئی شخص مرا اور وہ تھا بھی نیک, لیکن کچھ کوتاہی کی طرح سے وجہ سے وہ قرضہ نہیں دے پایا, تو کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوابوں میں نے 1-2 لوگوں کے یہ واقعات سنے ہیں کہ باقاعدہ خواب میں, کیونکہ میرے اپنے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ باقاعدہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں میری ممی آئی, انہوں نے باقاعدہ کاؤنٹنگ کر کے بتائی, بلکہ میری ایک بہن کے ساتھ کو خواب میں آئی تھی, مجھے دوسری خواب آئی تھی, تو انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ 660 روپے فلاں کو دے دینا. پھر بات کو جب اس نے یہ خواب بتائی اپنی بہنوں کو, میری اور بہنوں کو, تو پتا چلا کہ ہاں ممی ایک بیچاری بیوہ تھی تو ان کا گھر کا سامان بھجواتی تھی, تو وہ اس چیز کا انہیں اشارہ کیا گیا تھا. تو کبھی کبھی جو انسان مسلسل کچھ کام کرتا رہتا ہے تو وہ خواب کے ذریعے اس طرح سے کبھی کنیکٹ ہو بھی جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اس میں نہ مردوں کا کوئی خوبی ہے اور نہ انسانوں کی کوئی خوبی, اور کوئی ایسے خوابیں دیکھ لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی یہ کنیکشن کروا دیتے ہیں روح کا روح سے, ہے نا. جیسے میں نے فون کی مثال دی نا آپ کو کہ فون دونوں الگ الگ دیشوں میں رکھے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی کنیکشن ہم وائر سے باتیں کر رہے ہیں باقاعدہ, اسی طرح یہ خواب کے ذریعے روحوں کی باتیں ہو جاتی ہیں.
تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں وہاں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. یہ اس کے آنے مطلب ایک نیا دین ہم لوگ شروع نہ کر دیں، ایک بدعت اور گمراہی کا راستہ اختیار نہ کر لیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری یہ زندگی رکھی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے پورا مکمل دین بتا دیا گیا، ہم اس کے مطابق عمل کریں، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. اب ہم کوئی نیکی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. بہت سے قبروں میں مردے چاہے کتنا ہی روئیں، باقاعدہ روتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اگر تم ان کی آہو پکار سن لو مردوں کی تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. اور مردوں کے عذاب کو حیوانات سن رہے ہوتے ہیں، اگر تمہیں سنا دی جائے تو تم دنیا میں مسکرانا چھوڑ دو. لیکن ان قبروں میں ان مردوں کا رونا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. لیکن اس دنیا میں اگر ہم اپنے گناہوں کی ندامت سے 2 آنسو بھی ٹپکا دیتے ہیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے لکھ دیتا ہے.